اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یبلونکم اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ بشیء کچھ چیزوں سے من الصید شکار سے متعلق تنالہ ایدیکم پہنچتے ہیں اسے تمہارے ہاتھ تمہارے حکم تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ اللہ پہچان کرا دے من یخاف کون اس سے ڈرتا ہے بالغیب بن دیکھے فمن اعتدى جو حد سے بڑھے بعد ذلك اس ممانعت کے بعد فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ شکار سے متعلق ہے۔ جب آپ احرام میں ہوں، جب حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے، اس وقت شکار کرنا منع ہے۔ تو ویسے جو مسافر ہوتے تو وہ شکار کرتے ہوئے کھاتے پیتے جاتے تھے، تو اللہ نے آزمایا کہ تم اب عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، اب تم نے راستے میں شکار نہیں کرنا اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمانوا لا تقتلوا الصید شکار نہیں کرنا وانتم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ ومن قتلوا جس نے شکار کیا منکم تم سے متعمدن جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، منع ہے اس کو جان شکار کیا، فجزاء اس کا بدلہ ہے مثل ما قتل جو اس نے قتل کیا من النعام مویشی میں سے، جو اس نے شکار میں مویشی جو ہرن کیا ہے تو اس حساب سے ہرن کے حساب سے وہ جانور دے گا۔ ہاں یحکم بہی تو اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل دو عدل والے آدمی من کو تم میں سے، بھائی یہ ہرن ہے کتنا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی اس حساب سے پھر دو عدل والے فیصلہ کریں گے کہ اتنا جو ہے وہ بدلا دے۔ ہدین یہ قربانی ہوگی بالغ الکعبۃ کعبے تک پہنچ کر یہ دینی ہوگی، او کفارۃ یا یہ کفارہ ہے طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، پھر او عدر ذالک الصیام یا اس طرح کے روزے رکھنے ہیں، لیذوق تاکہ وہ چکھے وبال امری اپنے اس کام کو، ٹھیک ہے۔ اف اللہ عما سلف اللہ نے معاف کر دی جو گزر گیا، جل شکار کیا معاف کر دیا کھایا پیا، لیکن اب تم نے اتنا ہی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ومن عاد جو دوبارہ شکار کرے فینتقم اللہ منہ اللہ پھر اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے صید البحری سمندر کا شکار، ہاں احرام میں ہو سمندر کا شکار کر سکتے ہو، وطعام ہو اور اس کا کھانا متاع لکم تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے یہ سامان ہے تمہارے لیے، متاع سامان۔ وحرم علیکم حرام کیا تم پر صید البر خشکی کا شکار منع ہے، ما دم تم حرما جب تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی وہ خدا الیہ تحشرون جس کی طرف تم نے اٹھنا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ نے بنایا کعبہ کو، ٹھیک ہے، بیت الحرام حرمت والا گھر بنایا، قیاما للناس لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدی اور قربانی کو، والقلائد اور گلے میں نشانوں کو اللہ نے یہ بنایا، کیا نشانیاں بنایا، للذالک کسی کے لیے تعلمون اس لیے کہ تم یقین کر لو کہ ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما فی السماوات ما فی الارض جو کچھ زمین آسمان میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم اللہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ اعلموا جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ رسول پر نہیں مگر کچھ پہنچانا، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ قل فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب گندا اور اچھا پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، ولو عاجبک اگرچہ اچھا لگے تمہیں کثرت الخبیث گندے کی کثرت، لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ تو اس پورے رکوع میں کیا ملا ہمیں، کیا اس میں سمجھایا گیا؟ حضرت کے شکار کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، احرام کی حالت میں کیا کام بنتے ہیں، اس طرح احرام کی سے حالت میں سمندر کا شکار کر سکتے ہیں، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر کر لیا تو پھر آپ نے اتنا ہی۔ ہاں جی اجاز صاحب۔ جی جی بالکل بالکل، بولیں ہاں بولیں حضرت۔ جی ہاں، اب تو سفر پہ جو ہے وہ اب تو جہاز پہ جانا ہوتا ہے، شکار والا سسٹم تو ختم ہی ہو گیا، لیکن شاید بالکل وہاں ختم۔ ابھی بھی جو جاتے ہوں گے پیدل ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مشکات المصابیح یہ ہماری کتاب ہے مشکات المصابیح، اس میں ہم پڑھ رہے تھے استحاضہ سے متعلق۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟
ہاں جی، کوئی بتائے گا استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ جی حضرت یہ خون ہے حضرت حیض کے علاوہ حیض سے متعلق جی استحاضہ وہ جو قانون شریعت میں جو پڑھا تھا. جس نے نہیں جس نے بات کرنی وہ ہینڈ ریز کرے. جی ہینڈ ریز سب سے پہلے نوشین نے بیان کیا. ہاں نوشین بین. حضرت یہ استحاضہ جو ہوتا ہے وہ ایک خون ہے، لیکن وہ اس حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب وہ حیض نہیں ہے. ہاں کیونکہ خون وہ کیسے پتہ چلے گا خون؟ وہ حیض اس کی کوئی مدت؟ ہے، وہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اگر 10 دن نہیں سے کم. کے بعد بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ جی جی استحاضہ میں استحاضہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور جی نواز صاحب آپ اس کی تفصیل کریں تھوڑی بہت. حیض کا خون لال ہوتا بتائے نشانی، اور استحاضہ کا جو ہے رنگ ہے نا لال ہے نا نہیں ہوگا. اچھا اس کا ٹائم فریم کیا ہوتا ہے؟ 10 دن سے زیادہ ہو تو استحاضہ ہے، 10 دن تک جو ہے ہاں ممکن ہے وہ حیض ہو. یہ جو ہے ہاں اور اپنی اپنی تاریخ کم سے جو ہے نا چیک کر لیں. کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض. کم سے کم ہے 3 دن اور 3 دن سے کم ہو تو وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. استحاضہ 3 دن ہاں سے کم یا زیادہ. ٹھیک ہے. چلیے یہ سارے اس باب کا نا یہی خلاصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا جو باب ہے نا اسی کا یہی خلاصہ ہے. اگلا باب ہے کتاب الصلاۃ، نماز سے متعلق. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، والجمعہ الجمعہ، جمعہ سے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، مکفرات یہ کفارہ بن جاتے لما بینہن اس کے درمیان، اذا اجتنبت الکبائر جب کہ انسان کبیرہ گناہوں سے معاف کرے تو جمعے کے بعد دوسرے جمعے تک درمیان والے گناہ اس کے بخش دی جاتے ہیں. وعنہ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے قال کہتے ہیں. کریں گے یہ جو گناہ ہاں جی ہاں یہ جو جی آپ گناہ بخش دینے والی کی آپ بات کہی آپ نے، یہ آپ بات ریپیٹ کریں گے؟ ہاں جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے انسان بچا رہے تو صغیر گناہ جو ہے نا وہ ایک جمعہ پڑھ لیا، دوسرے جمعے کے اچھا، درمیان اگر صغیرہ گناہ ہوئے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز. میں مثلاً کبیرہ گناہ مثلاً سمجھو کہ صغیرہ پوچھ رہی ہوں. کبیرہ تو بڑے جیسے جھوٹ، چوری، غیبت، ہاں یہ ہاں سارے ہو گئے ٹھیک ہے نا. کبیرہ ہو گئے. صغیرہ کسی کو جھڑک دیا، ایسے کسی کو تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا، تھوڑا بہت ایسے آگے پیچھے. ہاں اچھا ٹھیک اچھا ہے جی. اچھا، ہاں ہاں تو یہ ٹھیک ہے صغیرہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا. اور انہی سے قال قال وسلم. میری نا طبیعت تھوڑی ناساز ہے، میں اس لیے تھوڑا سا آج میری آواز سے آپ کو شاید پتہ لگ رہا ہو مجھے نا. کی آواز سے نہیں لگ رہا. اچھا جی جی اچھا بالکل پتہ لگ رہا ہے آپ کی طبیعت تھوڑی سیٹ نہیں ہے. آگے جو ہے نا اگلی حدیث ہے وعن اسی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ارأیتم بتاؤ لو ان نہرا اگر نہر ہو بباب احدکم تمہارے گھر کے سامنے دروازے، باب یعنی دروازے، یغتسل فیہ اور اس میں غسل کرے کل یوم ہر روز، 5 مرتبہ، حال یبکی من درنہ شیء تو اس پر کوئی میل کچل رہے گی؟ قالوا لا، عرض کی نہیں یا رسول اللہ، لا یبکی من درنی شیء اس کے کوئی نہیں رہے گی. تو آپ علیہ وسلم فذالک مثل الصلاۃ الخمس، اسی طرح یہ 5 نمازوں کی مثال ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ اس نمازوں کے ذریعے خطائیں کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اچھا یہ عمران صاحب لا یبکا ہے یا لا یبکی ہے؟ عمران صاحب ہیں؟ ہاں جی یہ لا یبکا ہے لا یبکی ہے؟ باقی یبکا ہے یا باقی یبکی؟ حال یبکا بھی آتا ہے نا، یبکا غالباً یبکا ہے جی عربی میں. جی یہ جو جی میں بقا جب کی ہے تو بقا یب جب کی آئے گا، کی ہے پھر تو یب جب کی بقا یب کی آئے گا نا. جب کی ہے. ٹھیک ہے جی جی صحیح پڑھا. وعن ابن مسعود قال ان رجل اصاب حضرت من امرأ. جی حضرت لیکن میرے پاس میں زبر زیر والی ہے، یہاں پہ لا یبقا ہے. اچھا لا یبکا ہے. جی ٹھیک ہے پھر اس کو لا یبکا، باقی یبکا ہوگا، باقی یبکا سے ہوگا پھر یہ.
جی لا یبقا، ہل یبقا ہو جائے گا، پھر آگے کیا ہوگا لا یبقا، ٹھیک ہو گیا۔ وعن ابن مسعود قال ان رجلا، بے شک آدمی اصاب پہنچا من امراتن، ایک عورت سے، قبلت کس کر لی ایک عورت کو نا، ایک بندے نے، فاتن نبی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فاخبر، اس نے خبر دیا آپ علیہ السلام کو کہ میں نے یہ مسٹیک ہو گئی میرے سے، تو یعنی کہ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے اعراض فرما دیا نا، کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ حدیث شریف دوبارہ کون سی یہ والی؟ ہاں وعن ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان رجلا، بے شک ایک آدمی، اصاب پہنچا من امراتن، ایک عورت میں سے، قبلتن، اس کو کس کر لی ایک آدمی نے نا، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو راستے میں کس کر لیا، چھو لیا، تو وہ پھر اس کو ندامت ہوئی نا کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فاتن نبی، آپ علیہ السلام فاخبر، آپ علیہ السلام کو اس چیز کی خبر دی، اور دوسری روایت میں آتے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کریں جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے اعراض فرمایا، پھر 2-3 مرتبہ اس نے کہا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد تو یہ آیت اتر گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں ہیں، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو نماز کے بعد وہ شخص جانے لگا تو آپ علیہ السلام اس کو بلائے ہوئے ادھر آ، آپ نے یہ آیت پڑھ کے اس کو بتائی۔ فقال الرجل، آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الہی ھذا، یہ میرے لیے ہے، کہ مطلب نماز پڑھ لی تو خطا جو ہے نا وہ چلی گئی۔ قال، آپ نے فرمایا لجمیع امتی، میری امت، تمام امت کے لیے، کلہم، سب کے لیے ہے، یہ میری سب امت کے لیے ہے کہ اگر خطا کر لی، صغیرہ گناہ کر لیا تو نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح دھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت یہ صغیرہ گناہ ہوا؟ پھر یہ صغیرہ گناہ ہوا نا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اس کے اندر، جی جمعہ سے جمعہ تک۔ صحیح، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیمن عامل بہا من امتی، اس آدمی کے لیے جو میری امت میں سے کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وان لیکن اس انس، کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے نا، اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور گناہ بھی کرتا رہے۔ ہاں، وان انس روایت قال کہتے جاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچ چکا ہوں، فاقیم علیہ، وہ حد مجھ پر قائم کیجیے۔ قال ولم یسأل عنہ، آپ علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں پوچھا۔ حاضرت الصلاۃ، اور نماز ہو گئی، فصلی مع رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے دوسری نماز پڑھی، فلما قضى نبی صلی اللہ، نبی علیہ السلام نے جب نماز مکمل کی، قام الرجل، پھر آدمی وہ کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، میں تو حد کو پہنچ چکا ہوں، فاقم، مجھ پر قائم کیجیے، فی، مجھ پر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ قال الیس قد صلیت معنا، آپ علیہ السلام، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، کہا جی ہاں۔ قال، فرمایا فإن اللہ عز وجل قد غفر لك ذنبك، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دی، اور حدک، یہ تیری حد، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اس پر حد لگے گی جس طرح وہ پچھلا ہی ہے، غالباً وہی اس کی مزید اس کی وہ ہو وضاحت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گناہ سے حد لگے گی، لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ صغیرہ گناہ، اس سے حد نہیں ہے، اب خاموش رہے، ٹھیک ہو گیا۔ وعن ابن مسعود روایت قال کہتے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ سألت النبی، میں نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتہا، آپ علیہ السلام، نماز وقت پر پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قلت، تو میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی۔ قلت، میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سے؟ قال الجہاد فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن، یا رسول اللہ، اور مجھے میرے باتیں بتائیں اس بارے میں۔ اچھا، لو استزدت لزادنی، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نبی علیہ السلام سے مزید پوچھتا تو آپ علیہ السلام مجھے ضرور اور بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعن جابر قال، جابر سے بات کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔
اب ہے بہار شریعت صلی اللہ پانی سے متعلق. جی کیا پڑھا تھا پانی سے متعلق آپ نے؟ جی نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں ایک چونکہ نماز کا چیپٹر چل رہا اور ہم سب کے عقائد میں بھی ہے کہ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں عام لوگ اور پھر جو ہے نا پیغمبروں کی بات تو اور ہی ہے. تو اس میں جو معراج کے واقعے میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی تو تخفیف ہو کے 5 ہوئی. تو اس کا جو ہے نا تھوڑا سا بتا دیتا کہ عقیدہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں انبیاء اکرام بھی ہو تو وہ بھی جو ہے نا مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد قبول کی جاتی ہے اور مدد سے فائدہ آج تک ہو رہا ہے. اس پہ تھوڑا سا نظر ڈال دیں گے تو سارے کے عقائد میں جو ہے درستگی جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نماز کی تخفیف کا. جی جی آپ تھوڑا سا اس پہ بیان کر دیں تو صحیح. جی محمد احمد صاحب خلاصہ نواز صاحب کے سوال کا خلاصہ بیان کریں. سر میں نے آواز نہیں کلیئر سنا نہیں ویسے آواز کلیئر نہیں معذرت. جی جی نوشین بہن نواز صاحب کے سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ جی جی حضرت یہ سوال مجھے بتائیں ذرا. میں اصل میں تھوڑا باہر ہوں مجھے بتائیں. اچھا ٹھیک چلے جواب دیتی ہوں میں. کوئی اور آپ کوئی بتائیں. اور کوئی اور جی اور کون ہے؟ امیر محمد سوال ریپیٹ کیا جائے. نواز صاحب نے کیا سوال کیا؟ نواز صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ 50 نمازیں ہیں 5 ہوئی ہیں تو کیسے ہوئی ہیں، شاید یہی سوال تھا. یہ معراج کا ہے نا واقعہ تو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ واقعہ وسلم معراج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. بعد میں پھر اب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار آنے جانے پہ 5 رہ گئیں اور ثواب 50 کا ملے گا. جی نواز صاحب یہی سوال ہے؟ جی مول صاحب یہی سوال ہے. جی کہ یعنی اس کی تھیم کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ 50 تھی 5 رہ گئی اب؟ جی 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 تو یہ دوسروں کو جواب ہو جا رہا ہے. ہاں جی ثواب 50 کا ہی ملے گا. یعنی ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک وسیلہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی 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 جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے. میری اس پہ ویڈیو نواز صاحب شاید آپ نے دیکھی ہو کہ اب میں نے کسی کو جواب دیا تھا کہ اب آپ 50 نمازیں پڑھیں. جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا انہیں چاہیے کہ اب نمازیں 50 پڑھیں جبکہ حضرت جی جی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہے وہ نمازیں کتنی ہو گئی تھیں؟ 5 ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میری طبیعت بالکل گڑبڑ ہو رہا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو ایک نئی کتاب شروع کرا کے نا پھر آپ کو عمران صاحب ٹائم ہے؟ عمران صاحب کدھر گئے عمران صاحب؟ چلے میں دوسری ایک نئی کتاب شروع کراتا ہوں شاید عمران صاحب آ جائیں تو پھر نا تو پھر آپ کو اس کو پڑھتے ہیں. جی عمران صاحب السلام علیکم. نہیں آئے؟ چلے میں آپ کو ایک نئی کتاب لیفٹ ہو گئے. اچھا نئی کتاب شروع کراتا ہوں تب تک شاید وہ آ جائیں. ہاں جی جی شرح میت العامل حضرت. ہاں شرح میت العامل یہ کتاب ہے تو میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے تو اس میں تو آپ نے اس کو دیکھنا. یہ سوال و جواباً ہے یہ کتاب. ویسے تو سوال و جواباً نہیں ہے اصل کتاب جو ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن چونکہ آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں نے یہ منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اچھا یہ اردو میں. عربی کتابیں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے آسان ذہن میں. یہ ٹھیک ہے جی شرح میت العامل. یہ اس میں ساری عربی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل مقصد وہی ہے کہ مسائل کو جاننا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو عربی پڑھتے ہیں وہ بھی اردو میں ہی لکھتے ہیں اس کو مسائل کو یاد رکھتے ہیں. تو ہم نے آپ کے لیے آسانی کے لیے پھر میں نے اس کتاب کو منتخب کیا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ابتدائی باتیں. شرح میت عامل کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شرح میت عامل کے مصنف کا نام ہے امام عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی.
सवाल शरमियत आमिल से क्या मुराद है? इससे मुराद नहव के 100 आमिल की शरह वजाहत है। ठीक हो गया। अवामिल की तकसीम, इन अवामिल की कितनी किस्में हैं? इन अवामिल की 2 किस्में, लफ्ज़ी और मानवी। सवाल लफ्ज़ी अवामिल से क्या मुराद है? जवाब लफ्ज़ी अवामिल से मुराद अवामिल वो अवामिल जिनका तलफ़ुज़ हो सके, इसे लफ्ज़ी अवामिल कहते हैं। मसलन हुरूफ जारा, हुरूफ नासिबा। हाँ, लफ्ज़ी अवामिल कितने हैं? लफ्ज़ी अवामिल 98 हैं। मानी अवामिल कितने? मानी अवामिल 2 हैं। ठीक है। सवाल लफ्ज़ी अवामिल की कितनी किस्में? अब वो फिर वो लफ्ज़ी की तरफ आ गए, मानी 2 ही रह गया था लफ्ज़ी की तरफ। लफ्ज़ी अवामिल की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ी अवामिल की 2 किस्में, समाई और क़यासी। समाई अवामिल से क्या मुराद है? ठीक है। समाई अवामिल से अवामिल वो हैं जो अरबों में अहले ज़बान के सिमा से मालूम हो और उनका कोई कायदा ना हो, इसे क्या कहेंगे? समाई अवामिल। ठीक है। अच्छा, समाई अवामिल कितने? समाई अवामिल 91 हैं, उनसे सुने गए हैं। क़यासी अवामिल कितने हैं? क़यासी अवामिल 7 हैं। क़यासी अवामिल की कितनी समाई अवामिल की कितनी किस्में हैं? समाई अवामिल की 13 किस्में। 13 कैसे हो गई फिर? समाई अवामिल कितने हैं? समाई अवामिल 91 हैं। समाई अवामिल 91 हैं और 7 जो हैं वो 100 तो हो गए ना। फिर आगे सवाबी अवामिल की कितनी किस्में? अच्छा, वो 13 किस्में हैं। ठीक हो गया। जो 91 है ना, उनमें से उसकी कितनी किस्में हैं? 13 किस्में हो गई। ठीक हो गया जी। जी अमीर मोहम्मद, समझ आ गई सारी चीजों की? जी हुजूर, जी जी, ये पहले पढ़ा भी था ना, इसलिए। हाँ, पढ़ा हुआ है आप। ठीक है। नहीं अब अन्नुल अव्वल पहली किस्म हुरूफ जारा। ठीक है। समाई अवामिल, अब पीछे पढ़ा ना, समाई किसे कहते हैं? मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आबिद, समाई किसे कहते हैं? आबिद जाग रहा है? आबिद जी, नवाज साहब। सुने हुए, जो अरब से सुने हुए हैं, समाई अवामिल। हाँ, वो लेके दिखा हुआ है, जो अरब से सुने हुए उनको समाई कहते हैं, समाज से। अच्छा, समाई अवामिल की पहली किस्म किन हुरूफ के बारे में है? जवाब समाई अवामिल की पहली किस्म हुरूफ जारा के बारे में। हुरूफ जारा की वजह क्या है? वजह तस्मिया, कि इसका नाम क्यों रखा गया? इन हुरूफ को जारा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जर का माना है खींचना, और ये हुरूफ भी फेल या शिबे फेल या माना फेल को अपने मदखूल की तरफ खींचते हैं। और इनका दूसरा नाम हुरूफ इजाफत भी है, इसलिए कि इजाफत के माना है मिलाना। तो ये हर्फ भी फेल या शिबे फेल या माना फेल को अपने मामूल से मिला देते हैं, और ये फेल या शिबे फेल या माना फेल को खींच कर इसम तक पहुंचाने के लिए वजह करते हैं। यानी यूँ समझो कि फेल को खींच के इसम तक मिला देते हैं। मसलन मरर तो बे हम्मादिन, मैं हम्माद के पास से गुजरा, इसमें बा हर्फ जार है और ये फेल के माना को इसम तक पहुंचाने के लिए वजह किया गया। मरत में गुजरा बे हम्मादिन, हम्माद के पास से, तो गुजरने को हम्माद के साथ मिला दिया ना, ठीक है ना, तो पहुंचा दिया, तो इसको इसलिए हर्फ जारा। हर्फ हुरूफ जारा सिर्फ इसम को जर कसरा देते हैं। सवाल था हुरूफ जारा क्या अमल करते हैं? जवाब हुरूफ जारा सिर्फ इसम को जर कसरा देते हैं। सवाल हुरूफ जारा कितने हैं? हुरूफ जारा 17 हैं। ठीक है। तो पहला के हर्फ बा, ये कल से इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये आसानी के लिए आपकी किताब इसमें आ गई। ठीक हो गया जी। अपना क्या नाम है जी? इमरान साहब, आवाज आ रही है? जी जी। ये जरा आप आगे पढ़ा, मेरी सेहत ना इजाजत नहीं दे रही। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इधर अपनी ये किताब खोलता हूँ, मैं अपनी मैं इधर से इसको खत्म करता हूँ, तो उधर से आप खत्म करें। जी जी खत्म। ठीक है, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हो गए हजरत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? खैरियत है? ये सुफियान भाई, ये कौन से भाई ने पूछा था ये मिराज वाला वाकया? ये अपन ये लास्ट में कर लेंगे हजरत, ये पहले चालू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस ये कंफर्म कर रहा हूँ। ये लतीफ़ उसका हदीस ढूंढ लिया है। जी जी।
माशाल्लाह। अच्छा, वो असल में कल हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी कि जिसमें ये था कि अगर औरत वाकई हासिल कर ले तो उस पानी से मर्द को चाहिए कि वुज़ू ना करे। तो आज मैंने उसकी थोड़े छानबीन की ना मैंने, तो आज ये पता चला कि ये जो इसके अलावा भी जो है क्या है कि और हदीस शरीफ हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के जो आप जो है वो गुस्ल पाकी हासिल करती थी तो उनके पानी से भी आप जो है क्या है कि गुस्ल फरमाया करते थे। और इसका मैंने स्क्रीन शॉट्स वगैरह जो है ना क्या है कि वो मैंने भेज दिया है, शायद आपको जो है ना क्या है कि मिल गया हो। नहीं हजरत, ग्रुप में डाले आप। जी इमरान भाई, ये था अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा का था, लेकिन कल आपने कहा तो फिर हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप उस्ताद हैं। नहीं, इस बात ये है ना कि बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हमसे भी ना कुछ रूल हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इंसान को कंफर्म हो तो फिर इंसान बताए ज़रूर, ठीक है ना। इसमें ये ना कहे कि जी उस्ताद है तो हम नहीं बोल सकते, तो ये गलत बात है। आप बिल्कुल बोल दिया करें, आप इस्लाह कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर सही, बिल्कुल जी नहीं पढ़ाइए हजरत आप। हाँ ठीक है जी, एक मिनट दे, इंजीनियर साहब हैं, इसको एडमिट कर दें जी। वो स्क्रीनशॉट भी डाल दीजिए हजरत हदीस की। है जी, हाँ स्क्रीनशॉट मैंने जो है ना क्या है हदीस कि वो मैंने खास करके जो है ना क्या है कि उसमें मैंने डाल दी थी, क्या कि उसके ग्रुप में डाल दी थी, शायद मैंने कहा नौशीन बहन ने देखी होगी। जी हजरत, आपने कुछ शेयर किया था। तो आपने देखा था, उसका मुताला किया था? नहीं, मुताला नहीं किया था, आज मैं बहुत बिजी रही हूँ काफ़ी। अभी भी अच्छा, तो क्लास उसका से ही ले रही हूँ खामोशी से। हाँ चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे के किस पानी से जो है ना क्या एक वुज़ू जायज़ है। ये जो है ना पहले तो गुजर चुका था, हदीस शरीफ वगैरह गुजर चुकी थी। आज हम जो है ना क्या है कि डायरेक्ट अब चलते हैं कि किस पानी से वुज़ू जो है ना क्या है कि जायज़ है। तो ये कहते हैं कि भाई तंबीह, कहते हैं जिस पानी से वुज़ू जायज़ है उससे गुस्ल भी जायज़, और जिससे वुज़ू नाजायज़ उससे गुस्ल भी नाजायज़। मसला नंबर एक मी, नदी, नाले, चश्मे, समंदर, दरिया, कुएं और बर्फ़ ओले के पानी से वुज़ू जायज़ है। ये जो मी का पानी है, नदी का पानी है, नाले का पानी है, चश्मे का पानी है, समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, या कुएं का पानी है, या बर्फ़ या ओले का पानी है, तो इसके साथ जो है क्या है कि वुज़ू जायज़ है। मसला नंबर 2, जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया, जैसे शरबत। आमतौर पर हम क्या कहते हैं शरबत, किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसमें चीनी हो, रूह अफ़ज़ा का वगैरह। तो या फिर कोई ऐसी चीज़ डालकर आपने पकाई जिससे मकसूद क्या था, में मेल काटना ना हो, मतलब ये कि उसमें जिस तरह शोरबा बन गया या चाय बन गई या गुलाब या अर्क वगैरह, इससे कहते हैं इससे वज़ू जायज़ नहीं है। यानी जिसका नाम पानी से बदल कर दूसरा हो गया, शरबत हो गया, चाय हो गई, या आप यूँ कहें कि जो चाय गुलाब का जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, जो अर्क होता है, हैं इसी तरीके से और भी जो है ना क्या है कि इनके साथ हजरत, वज़ू मैं जायज़। आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ, इजाज़त अच्छा आप दे दें। ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डेड को ना सुन लूँगी या पढ़ लूँगी। अल्लाह खैर, ठीक है जी। अस्सलाम। अच्छा जी, अगर ऐसी चीज़ मिलाएं या मिलाकर पकाएं जिससे मकसूद मेल काटना हो, जैसे साबुन या बेरी के पत्ते, तो कहते वज़ू जायज़ है जब तक कि उसकी रिक्कत ज़ायल न कर दे। और अगर सत्तू की मिसल गाढ़ा हो गया तो वज़ू जायज़ नहीं है। और अगर कोई पाक चीज़ मिली जिससे रंग या बू या मज़े में फ़र्क आ गया मगर उसका पतलापन न गया, जैसे क्या है कि रेता, चूना, या जो है क्या है कि थोड़ी ज़ाफ़रान, तो कहते हैं कि ये वज़ू जायज़ है। यानी आपने उसके साथ जो है क्या है कि थोड़ी सी रेती मिला ली या थोड़ा सा हल्का सा चूना मिला लिया या थोड़ी सी ज़ाफ़रान मिला ली, तो इसके साथ वज़ू जायज़ है। और जो ज़ाफ़रान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाए तो वज़ू जायज़ नहीं है। यूं ही पुड़िया का रंग, और अगर इतना दूध मिल गया कि दूध का रंग गालिब न हुआ हो तो वज़ू जायज़ है, वरना नहीं। यानी दूध मिला लेकिन दूध का रंग गालिब नहीं आया, और अगर रंग गालिब आ गया तो
تو بس اب نہیں جائز۔ غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے، بس جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا ہو تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں۔ اور اگر پتے گرنے یا جو ہے کیا ہے کہ پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کر دیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پانی کو آپ رکھ دیں تو پانی پھر کیا بن جاتا ہے، پانی بعض اوقات اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ پتے گر جائیں تو پتے گرنے کے بعد یوں ہوتا ہے کہ پتوں کا کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ اثر اس میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا رنگ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پتے گر گئے اور پتوں نے ان کو گاڑھا کر دیا، پانی کو گاڑھا کر دیا، تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بہتا پانی کہ اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست تہ نشین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں، یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ مزہ بو ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر پاک چیز نے رنگ مزہ بو کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک کہ چیز دیگر نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صابن وغیرہ جائے اس طریقے سے اور بھی چیز مل جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے رنگ اور مزے کو تبدیل نہ کر دیں، اور یا یوں ہے کہ وہ پانی پانی نہ رہے، یعنی اصل انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ پانی پانی نہ رہے، جب پانی پانی نہ رہے تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں۔ ہاں اگر پانی پانی رہ گیا تو وضو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے، تو عام ازیں کہ جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے، جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے، یہاں تک کہ موضع نجاست بھی، جب تک نجاست کے سبب کسی وصف میں نظر نہ آئے۔ یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ دوبارہ ذرا سنیں کہ مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے، اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے، تو عام ازیں کہ جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے جو اس کے اوپر سے بہتا ہے، یا زائد ہے یا برابر، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے، جہاں تک کہ موقع نجاست سے بھی، جب تک کہ نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے، یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آپ جی سب کو آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی حضرت آ رہی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 7، چھت کے پر نالے سے می کا پانی گرے وہ پاک ہے اگر چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پر نالے کے منہ پر ہوا ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک کہ نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے، یہی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھت جو ہے، چھت کے اوپر جا بجا نجاست ہے، آپ جانتے ہیں کہ چھت کے اوپر جو ہے کیا ہے کہ نجاست تھی، جا بجا نجاست تھی، تو جب می برسا تو می برسنے کے بعد تو یوں ہوا کہ وہ پانی جب نیچے گرا تو اس میں اگر کوئی تغیر نہیں ہے، پانی میں تغیر نہیں ہے تو وضو صحیح ہے، اور اگر پانی میں تغیر ہے تو پھر وضو جائز نہیں ہے، اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور اگر می رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپ کے نجس ہے، یعنی می جب بند ہو گیا اور اس کے بعد جو پانی ٹھہر گیا چھت پر تو وہ نجس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھت چونکہ 10 درجے سے کم ہوتی ہے، اور 10 درجے سے جب کم ہو تو وہ پانی رکا ہوا کہلائے گا، اور اس رکے ہوئے پانی میں یعنی ذرا برابر، یوں آپ یوں کہیں کہ 10 درجے سے کم ایک جو ہے کیا ہے کہ وہ گڑھا ہے، یوں کہو 9x9 ہے، 9x9 کو آپ طرف دیں گے تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جتنا بھی چوڑا بن گیا، لیکن یہ کہ اب اس میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو وہ پلید ہے پانی۔ 10 درجے میں اگر پیشاب کسی نے کر دیا اور اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا کلر نہیں چینج ہوا، اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، اس کا رنگ بھی چینج نہیں ہوا، تو اب اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 درجے سے کم ہو تو اس میں پلیدی کا ذرا برابر بھی جو ہے نا کیا قطرہ پڑا تو وہ اس کو کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا۔ یوں ہی کہتے ہیں نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک کہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو،
رہا اسے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھا ذرہ اس کا بھی ضرور آئے گا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو سے حرام۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ نجاست مرئیہ جو ہے نا اس کی آپ تعریف سن لیں، ایک ہوتی ہے نجاست مرعیہ، ایک ہوتی ہے نجاست غیر مرعی۔ مرعی کا مطلب ہوتا ہے دیکھی جانے والی نجاست، جو نجاست دیکھی جانے والی ہے وہ اس کو مرعی کہتے ہیں، اور جو نہ دیکھنے والی ہوتی ہے اس کو نجاست غیر مرعی کہتے ہیں۔ بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ پیشاب کا پانی میں مل جانا، اب یہ نجاست غیر مرعی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور نجاست جو پانی میں مل گئی جس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، نجاست مرعی کہتے ہیں۔ مرعی کا معنی کیا بنا؟ دیکھی جانے والی نجاست۔ اور غیر مرعی کا معنی کیا بنا؟ غیر مرعی کا معنی بنا جو نجاست نظر نہ آئے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں کہ مرعی کا معنی ہوتا ہے دیکھی جانے والی نجاست، اور غیر مرعی کا معنی ہوتا ہے جو نہ دیکھے جانے والی نجاست ہو۔ یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی، یہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں مسئلہ نمبر 8۔ یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک کہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ رہا اس سے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھا ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو سے حرام ورنہ جائز اور بچنا بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس سے چلو لیا اور اس میں عضلات نظر نہیں بھی آ رہے تو بھی بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے۔ نمبر 9، مسئلہ 9، نالی کا پانی کے بعد بارش کا ٹھہر گیا، یعنی بارش کے بعد ٹھہر گیا، نالی کا پانی اس کے بعد بارش کے بعد جو ہے کہ ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے، ورنہ وہ کیا ہے، وہ پاک ہے۔ میرے خیال میں یہ یہاں تک کافی ہے، آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اور میرے خیال اور بھی کتاب نہیں ہے، میرے خیال میں شاید کہ ہے کتاب اور نہیں سر پوری ہوگی، تمام ہوگی۔ ہاں تقریباً میرے خیال میں یہ پوری ہو گئی، تو مسئلہ نمبر 10 سے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام کا یہ نکلا، خلاصہ کلام کا یہ تو ہے حضرت کہ ہم لوگ عربی کا معلم نہیں پڑھیں گے؟ ہے جی عربی کا معلم ختم؟ نہیں سر، وہ عربی کا معلم تو مجھے انہوں نے نہیں بتایا، البتہ میرے خیال میں کہ عربی کا معلم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ 4-5 دنوں میں نے جوائن کیے ہیں، تو یہ جی سید سفیان صاحب جو ہے اس میں مزید رہنمائی کریں گے۔ جی سفیان صاحب، کون سی کتاب چل رہی تھی عربی کی؟ ایک سیکنڈ حضرت عربی کا معلم پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں بول رہا ہوں کہ عربی کا معلم اب نہیں شروع ہوگا۔ نہیں وہ حضرت کے اوپر مفتی علی نواز صاحب ابھی تک شروع نہیں کرا ہے، 3-4 ہفتے سے اس کو روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت اگر اجازت دیں گے تو پڑھیں گے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آپ کو نا قاعدہ کلیہ بتا رہا تھا، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پانی بہتا ہوا اور ایک ہوتا ہے پانی رکا ہوا۔ تو جو پانی رکا ہوا ہے نا اگر 10 درجے سے کم ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی نا، اب چاہے وہ اس پانی کا رنگ چینج ہو نہ ہو جو بھی ہو، ہر حال میں وہ پانی ناپاک۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پانی بہتا پانی ہے یا 10 درجے کا پانی ہے اس میں نجاست گر جائے تو دیکھیں گے کہ بھئی اس کا مزہ چینج ہوا ہے، اگر مزہ چینج نہیں ہوا تو اس کا رنگ چینج ہوا ہے، تو رنگ بھی ایسا چینج ہو جائے کہ وہ پانی نہ رہے، اس کو پانی کا نام نہ دیں ہم، یا پھر ایسا ہے کہ اس کا رنگ تو چینج نہیں ہوا لیکن اس میں بو اتنی آ گئی اس چیز کی گندگی کی تو اب ناپاک ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہی ہے کہ جو بہتا پانی ہے جو 10 درجہ ہے اس میں اگر کوئی نجاست گر گئی وہ اس کے مزے کو چینج کر دے یا اس کے کلر کو چینج کر دے تو اسے وضو ناجائز ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نجاست مری ایک ہوتی نجاست غیر مری۔ اب تو چونکہ 10 درجے سے کم پانی ہو اس میں اگر کوئی بندہ پیشاب کر دے تو ظاہر بات ہے وہ پیشاب تو اس میں نظر تو نہیں آئے گا، تو یہ نجاست غیر مری ہے، یہ دیکھی جانے والی نجاست نہیں ہے۔ جی سفیان صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ غیر جی حضرت آپ سے ایک بات کرے جو بھی کرے۔ جی اجاز صاحب
جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کل بہت ہی اچھا وہ بتا دیا کہ جو اسم کے ساتھ ضمیر ہو اسے مجرور متصل کہتے ہیں، ہاں جی ہاں اور جی جو فعل کے ساتھ ہو اسے منصوب متصل کہتے ہیں. جی جی تو بڑی آسانی سے ہم لوگ پہچان لے رہے تھے. جی جی تو اس کے علاوہ بھی اور بھی ضمیریں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کا ہنٹ دے دیں گے؟ جی ہاں، وہ میں نے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ شاید گروپ میں نے شیئر کیا تھا، وہ جو میں نے لکھا تھے سوالات جوابات، تو وہ میں نے اچھا جو مین گروپ ہے نا میں اس میں شیئر کر دوں گا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. بڑی مہربانی، ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں جی جی جزاک سید اللہ. سفیان صاحب، جی سفیان صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ حضرت آپ دو اصطلاح بتائے جو فقہ کے ہے، مری غیر مری. مری ہاں مطلب جی ہاں جی ہمارے سامنے کوئی غلاظت گر گئی پانی میں، ہاں دس جی دردہ کے اندر ہے پانی تو وہ ہاں ناپاک جی ہوگا، اور ہاں 10 جی دردہ کے اندر ہے مگر اس میں غیر مری ہے، اس میں معلوم نہیں ہے کہ اس میں جی گندگی جی گری نہیں گری، تو اس سے کیا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر تو 10 دردے سے کم ہے اس میں چاہے مرئی نجاست گرے یا غیر مرئی، وہ اس کو ناپاک کر دے گی. 10 دردے سے کم ہو. اچھا جی حضرت. میری آواز آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ عمران بھائی 10 درد سے کیا مراد ہے؟ کتنا یعنی 10 فٹ؟ دس بائی 10 دس بائی 10 بائی 10 10 10 بائی بائی 10. 10. حضرت میں بولوں حضرت کچھ جی 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 کہ جس میں ہاتھ مارا جائے اور اس کا زمین نظر نہ آئے اس کو دہ دردہ بولتے ہیں. نہیں 10 دردہ جو ہے نا ایک اس کی پیمائش ہے. اس کی پیمائش یہ ہے کہ 10 گز جو ہے نا لمبا، 10 گز چوڑا، تو 10 کو یعنی کیا ضرب دیں گے تو یہ 100 بن جائے گا. یعنی 100 گز جو ہے نا کیا کہ چوڑا ہونا چاہیے، اور کم و بیش 4.5 فٹ جو ہے نا نیچے ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک. یہ 10 100 دردہ ہاتھ ہے. لمبا بڑا ہونا چاہیے، برابر. ہاں جی ہاں جی. تو برابر. یہ جو اگر ہے جی جی خدا نخواستہ جی غیر مرئی پانی سے کوئی وضو کر لیا سمجھو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا. نہیں، اگر تو کسی بندے نے دیکھا کہ پانی ہے اور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس میں نجاست گری ہوئی ہے، تو وہ پانی جو ہے اس کے لیے پاک ہے، اس کو بالکل پتہ نہ ہو بالکل جب. صحیح. بالکل. اگر اس کو پتہ ہوگا حضرت تو ایک پھر جو ہے نا بات کیا پوچھنی کہ تھی میرے کو. جی 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 تو ابھی ماحول اچھا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں حضرت. جیسے نا کتابیں تو پڑھنے کی شوق تھا میرے کو بہت زیادہ، جی جی تو ایک مرتبہ ایک سوال آ گیا جی جی کہ حضرت علی کے پیر میں جو تیر لگ گیا تھا وہ نماز کی حالت میں نکال لیا گیا تھا، جی جی تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو میں تو آج تک اس کو نہیں کھوج پایا، تو بڑی مہربانی ہوگی اگر کوئی حوالہ اس کا دے دے. نہیں، آپ کی بات بجا ہے، میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بہت جی کھوج لگائی ہے، لیکن میں نے دیکھی نہیں ہے بات. حضرت یہ میں نے کسی نہیں روایت دیکھی. سے میں نے ثابت نہیں ہے، پہلی بات ایسا کچھ مجھے بھی نہیں ملا. ہاں جی جی کیونکہ میں جبکہ نے نہیں علماء کسی پڑھا. جو سیرت کی بھی کتاب میں نہیں ملا حضرت. ہاں جی جی سیرت جبکہ ابن اکابر حسان سے لے علماء کے سیرت ہمارے، مصطفیٰ تک. جی جی جبکہ یہاں کے ہندوستان کے اکابر علماء جو بڑے بڑے نامور ہیں وہ اکثر بیان کرتے ہیں، یہ اکثر. نہیں وہ بیان کرتے ہیں، ظاہر بات ہے، میں نے بھی سنا ہے کسی سے، میں نے خود بھی اس روایت کو یا اس چیز کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا، لیکن یہ ہے جی کہ جی ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے. اور ٹھیک جی ہے. سید اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. مزید یعنی کیا ہے کہ اس آمین. میں ہم کھوج لگائیں گے. باقی یہ کہ میرے خیال میں آج کے اسباق جو ہے میرے خیال میں پورے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو خاص کر کے جو نجاست کی بحث ہے نا، سید سفیان صاحب اور لطیف نواز صاحب، یہ انشاءاللہ ایک کتاب ہے بدائع منظوم، وہ فارسی کی کتاب ہے، اس میں بھی سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی وہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں وہاں پر سارے قواعد مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. تو ابھی باقی میرے خیال میں ابھی کیا کہتے ہیں، میرے یہاں تھوڑی موسم خراب ہو رہی ہے، ہوا زیادہ آ رہی ہے. ہوا آپ کو آواز آ رہی ہے ہوا کی؟ جی جی حضرت آ رہی ہے ہوا کی آواز. آ رہی. ہاں تو وہ تھوڑا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو میں اندر جانے لگا ہوں اور میں لیپ ٹاپ اب بند کرنے لگا ہوں ابھی. ٹھیک ہے جی، اب کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ہاں جی، اللہ حافظ. جی حضرت کوئی سوال نہیں ہے، جزاک اللہ خیرا. آپ نماز بھی پڑھ لیجیے.
ہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ ٹھیک اللہ حافظ۔ حسن بھائی آپ کچھ حدیث بتا رہے تھے۔ جی وہ لطیف بھائی نے سوال پوچھا تھا نا، ہلو جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی آواز جا رہی ہے نا، وہ لطیف بھائی نے سوال کیا تھا نا، تو سوال کو ریپیٹ کریں نا، وہ میں صرف سمجھا وہ 5 نمازیں 50 فضیلت۔ نہیں ابھی سنیے میں بولتا ہوں۔ جی جی اوکے، وہ سوال یہ تھا کہ نماز شب معراج میں جو فرض ہوئی وہ 50 ہے جی جی، اور ہم پڑھتے ہیں 5، تو اس کی تخفیف جو ہے ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ جو مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ تم لوگ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا آدمی دنیا سے، اگر عام آدمی دنیا سے چلے گئے تو جو ہے نا اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو ان کے سوالات کے جو ہے کئی جوابات ہیں، جس کے اندر سے ایک نماز کا بہت بڑا جو ہے جواب ہے کہ ان سے پلٹا کے صرف یہ پوچھنا ہے کہ معراج میں نمازیں فرض کتنی ہوئی تھی، اصل کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ اگر ان کا ایمان جی اسلام 360 ہے آپ کے پاس جی نہیں، وہ اس میں جو ہے میں حدیث شریفہ نکالا، مگر کیا جو نجدی لوگ ہیں وہ 50 نمازیں فرض ہوئی بلکہ یقین کرتے ہیں پہلی دفعہ معراج میں؟ جی یہ بخاری شریف اس کا جو باب ہے 61 یا 60 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتاب الانبیاء میں آپ جائیں گے جب یہ کام علیہ السلام کا ذکر ہے جہاں پہ، تو یہ اسلام 360 میں ہے 3342 حدیث نمبر لکھ لیں آپ 3342۔ نہیں اس کی یہ 360 کی جو ہے مثال نہیں دو، کیونکہ 360 کی مثال سے کیا ہو رہا معلوم، آج کوئی بات ارے حضرت نہیں وہ بات وہ نہیں ہے، دیکھیے آپ جس کو بتا رہے ہیں تو جس کو آپ دلیل دے رہے ہیں تو کتابیں بھی اس کی مطلب وہ ایسا جس سے اس کو سیٹسفیکشن ہو، سمجھے آپ خود کے سیٹسفیکشن۔ میری بات آپ پوری سن لیجئے۔ جی جی جی، آج آپ جو ہے 360 سے ایپ سے نکال کے آپ ہے نا مواد رکھ لیے، ٹھیک ہے، آپ ان کو بتا دیے کہ بھئی دیکھو یہ ایپ 360 کے اندر ہے، 360 والے یہ گیماں کھیل رہی، جیسے ان کو پتا چلا کہ بھئی جو ہے نا یہ تو جو ہے نا ہمارے خلاف میں آ رہی، وہ ہے نا نکال لے رہی۔ تو 360 سے نہیں، تاکہ جو ہے نا ان کو کتاب سے جو ہے نا صحاح ستہ کی جو عربی متن والی ہے، جو انٹرنیشنل نمبرنگ بولتے وہ لوگ، تو اس سے جو ہے نا بتانا ہے، کیونکہ یہ 1.5 ہوشیاری کرتے ہیں نا، یہ 1.5 ہوشیاری یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا آپ ایپ سے بتا دیے، ایپ میں کئی بار جو ہے نا وہ لوگ ہے نا چینجز ہے نا لے کے آئے، تو آپ کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت اسی لیے میں بول رہا ہوں، تو اس کو ہم لوگوں کو کراس چیک کرنا ہے۔ میں نے اسلام 360 بھی کھولا تھا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ بھی پتہ چل جائے اور باپ بھی پتہ چل جائے، سمجھے؟ تو اسلام 360 سے انٹرنیشنل نمبرنگ پتہ چل جائے گا، اور اس کا ذرا آپ جائیں گے اگر حدیث شریف صرف دیکھتے ہیں بخاری شریف کا، تو یہ کہ کتاب الانبیاء میں جائیں آپ، اور نزہۃ القاری، جی جی بخاری شریف کتاب الانبیاء، یہ 60 یا 61 ہوگا، نزہۃ القاری شریف میں تو 61 یہ باب ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جائیں گے آپ۔ نہیں یہ نزہۃ القاری کا کیا ہے مسئلہ تھوڑا کریٹیکل دکھتا، کیونکہ بولتا ہوں نزہۃ القاری کے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہے، یعنی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، انہوں کیا کرے کئی باب نکال دیے اس میں سے، یعنی جو ڈبل حدیث آئی تھی، تو ڈبل حدیث نکالنے کی وجہ سے اگر جب ہم لوگ اصول حدیث پڑھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا، حدیث صرف حدیث ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو،
حدیث 3 طرح کا ہے، ایک تو سند اور متن دونوں کے ساتھ بیان ہوتا ہے جو ایکچوئل حدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ پورا متن بیان ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ ہو گیا کہ ان ابی ہریرہ، بس اتنا کہ مطلب انہوں نے فرمایا، اس میں ہریرہ بھی نہیں آئے گا، راوی کا نام بھی نہیں آئے گا، جیسے ان عباس والی اس دن یہ آئے تھے۔ تو یہ 3 ٹائپ کی حدیث ہے، ایک جو سند اور متن کے ساتھ بیان کیا جائے، اور تعلیقات، حضرت ایک تعلیقات ہوتی ہے اور ایک مقررات ہوتی ہے۔ مقررات وہ ہے جس میں راوی کا نام نہیں رہے گا، تو اس کو مفتی شریف الحق امجدی صاحب کیا کیے ہیں کہ تعلیقات، مقررات اور ایکچوئل حدیث کے ان تینوں کے لیول سے انہوں نے نزہۃ القاری شریف کو لکھا ہے۔ ایکچوئل اگر دیکھا جائے حدیث اگر سمجھنا ہے تو وہی ٹھیک طریقہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے بھی بہت ساری بخاری شریف کی، عمدۃ القاری بھی علامہ بدر الدین عینی کا پڑھا، اور فتح الباری علامہ حجر اسقلانی کی، جو 2 مشہور یہ بخاری شریف کی شرح کی کتاب ہے، لیکن بیسٹ مجھے یہی لگا، حالانکہ وہ 60 جلدوں میں عمدۃ القاری اور 80 جلدوں میں ہے فتح الباری، لیکن یہ نزہۃ القاری جو ہے حدیث کو ایسے کیٹیگرائز کیا انہوں نے کہ اگر کوئی نیا بھی حدیث پڑھنے والا جائے تو وہ سمجھ لے گا، یہ کہنا ہے۔ نہیں، میرے پاس بھی ہے، وہ پورے 5 جلدوں میں ہے، میرے پاس بھی ہے، مگر اس میں ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے حدیث، اگر کوئی ڈھونڈنا رہا تو۔ حدیث یا کوئی بھی چیز ڈھونڈنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کا باب آپ پکڑیں، جیسے میں نے بول دیا نا، اس کا باب ہے کتاب الانبیاء، اس کے نیچے آئیں گے آپ فضائل انبیاء، پھر آئیں گے نیچے تو فضائل صحابہ، تو ایسے آپ چیک کریں، اوپر کا 3 دیکھ لیں، نیچے کا 3 دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سے ان کتابوں میں جائیں جو ایکچوئل کتاب ہے اسلام 360 کے علاوہ۔ تو اس میں 61 باب بول رہے ہیں آپ؟ جی 61 آپ نزہۃ القاری میں جائیں، اس میں جلد بولیے جلد نمبر 4 ہے نا، جلد نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، میں کھول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، میرے پاس میں کون سی ہے وہ بھی بول دیتا ہوں، کون سی مکتب سے چھپی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ۔ نزہۃ القاری میں پورے تقریباً جتنے بھی سنی علماء کے پوروں کی پڑھتے رہتا ہوں، ایک یہ نزہۃ القاری ایک ہے، اور نعمت الباری ہے، اور نزہۃ القاری اور فیوز الباری، 4 ہے اردو کے۔ ہاں، ایک غلام رسول سعیدی صاحب کا بھی ہے، وہ زیادہ ہی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، وہ والی مسلم بول رہے ہیں آپ، غلام رسول سعیدی صاحب کی؟ نہیں، مسلم کی نہیں، بخاری کی۔ تو اگر غلام رسول سعیدی صاحب کی جو ہے نا بخاری شریف میں سے دیکھنا ہے تو پہلے اس میں باب الانبیاء میں جائیں گے۔ جی بالکل، ہاں ایسے ہی جائیں گے، پہلے اس کو جائیں گے باب الانبیاء میں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور میں اوپر جہاں کتاب الجہاد کے نیچے آئیں گے، کتاب الفرج خمس، پھر کتاب الجزیہ میں آئیں گے، پھر کتاب ایسے نیچے آئیں گے تو کتاب الانبیاء آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کتاب المناقب انبیاء آئے گا، اس کے بعد سے اصحاب النبی آئے گا، فضائل اصحاب النبی۔ اس میں ہم کو کتاب الانبیاء والی حدیث کو دیکھنا ہے۔ حسن بھائی، آپ کے پیچھے کا آواز کم ہو سکتا ہو؟ جی میں بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، شور بہت ہو رہا، بالکل جو ہے نا آپ کی آواز جو ہے نا دب جا رہی، اور سمجھو، سیدھے سے سمجھاؤ۔ ہاں بول دیا یہ میرا مقصد سوال اٹھانے کا صرف یہ تھا تاکہ وہ لوگوں کو ان کو مول صاحب کے ذریعے سے صحیح سے جواب دے۔ تو مول صاحب کی ویڈیو ہے بول رہے اس پہ دیکھوں گا میں، تاکہ یہ جتنے ابھی جو ہے نا 20-25 ہم میں سے تھے، تو یہ ہے نا ہم سب کو جو ہے نا اس چیز کا ہے نا علم ہو جاتا، تاکہ ان کو یہ بتا سکتے، کیونکہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اوپر بڑا جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا اٹھاتے ہیں، تو ان سے کئی جو مسئلوں کا حل ہے ان کو خاموش بٹھانے کے لیے کہ بھئی جب تم لوگ ہے نا اگر مانتے نہیں ہیں انبیاء کرام کی حیات کو، تو پھر جو ہے نا 50 سے 5 کیوں پڑھتے؟ پڑھو 50۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے نا وہ ہے نا ہمارے لیے تخفیف کرائے، اور پھر جب یہ مانتے بھی ہیں کہ 50 نمازیں، تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی پہلے؟ جی ماننا تو پڑے گا نا، اس میں ہے پورا۔ ہاں تو نہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کیا مانتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی۔ اور اس میں یہ الفاظ بھی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بار جو کہہ دیا جاتا ہے اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، تم پڑھو گے 5 اور ثواب 50 کا ہوگا۔
کیونکہ یہ جو ہے میں کئی تقاریر میں سنا، فیض صاحب جو ہے ان کی بھی تقریر تھی، اس کے اندر بھی جو ہے کئی بار جو ہے نا مینشن کیے، مگر چونکہ تقاریر میں حوالے دینے کا جو ہے نا وقت نہیں ہوتا، وقت کی تنگی ہوتی، تو اس میں جو ہے نا کافی جو ہے نا دلائل ہے نا دیے انہوں نے اس میں. اور تو ابھی یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے نا کبھی کبھی وہ لوگ جو ہے نا ثبوت مانگتے، تو ان کو بتانے سے پہلے کوئی چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارے پاس ثبوت رکھ کے یہی ہے نا پیش کر دیں کہ بھی دیکھیے یہ بخاری کی آپ حدیث ہے، آپ جو بخاری اور تم بولتے ہیں. جی حضرت میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ کبھی بھی بحث و مباحثہ کریں کسی بھی مناظرے کے لیول تک، تو پہلے دلائل رکھیں اس کے بعد بات کریں، نہیں تو وہ کیا اپنی مسلک کی شرمندگی ہوتی ہے. جی میں نے بھی بہت ایسے مناظرے میں بیٹھے ہیں، اس لیے الحمدللہ یہ سب پتہ ہے. پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر جی یہ 280 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نزہۃ القاری جلد 4 سے 280 پیج نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے کتاب الانبیاء. میرے پاس 358 ہے پیج نمبر سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ آپ ایک ہی میں ہے کیا؟ جی ایک ہی میں پورا 5 جلد ہے آپ کا کیا؟ ہاں ایک ہی میں 5 جلد ہے. اچھا وہ والا میرے پاس تھا لیکن اب وہ مل نہیں رہا، بیسٹ وہی تھا. یہ میرے پاس الگ الگ ہے، الگ الگ والا ہے. نہیں بولے کتاب الانبیاء مل گیا. کتاب الانبیاء پیج نمبر 358 سے شروع ہو رہا. اس میں دیکھتا آپ کو، دیکھ کے بولتا، آپ ان سے بات کریے جب تک. ہاں نواز بھائی بولیے آپ. ہاں نہیں وہ تو یہی بات کر رہا تھا میں. تو جو ہے نا وہ لوگ عام طور پہ جو ہے صحاح ستہ کو جو ہے نا پریفرنس دیتے ہیں. چاہیے ٹھیک ہے ان کی وہ ہے، تو اسی میں سے جب ہے نا ان کو ہم یہ دکھائیں گے کہ بھی یہ ہے، تو اس میں جو ہے نا حیات انبیاء کا جو ہے نا اب ان کا کیا جواب رہتا وہ دیکھنا ہے. جی وہ تو کیا بولتے ہیں نا کہ مان کے بھی نہیں مانتے. جیسے وہی قبروں پہ جانا اور اس کا زیارت کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ جائیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے 2260 میں کہ پہلے تم کو منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو. پہلے تم کو قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت تھی، اب تم چاہو تو جتنے دن رکھو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہی ہے نا صرف کتاب کو ماننا اور کتاب میں جو ہے اس کو نہیں ماننا. جی تو یہی ہے. وہ نواز بھائی آپ کھولے نا اسلام 363 حدیث نمبر. نہیں میرے پاس میں جو ہے نا میں ڈاؤن لوڈ کرا ہوا نہیں ہوں، میں وہ اس پہ نہیں دیکھا میں. ہاں البتہ میں یہ ان کی سعیدی صاحب کی ہے میرے پاس میں، وہ بھی ہے، اور جو عربی متن کی ہے صرف صحاح ستہ وہ بھی ہے. تو اس کے اندر ہے نا غلام رسول سعیدی صاحب کا جو ہے نا قرآن کا بھی انہوں نے اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے. اور ہاں ان کی ہے وہ قرآن مجید کی تبیان القرآن بھی ہے. تبیان القرآن بیسٹ ہے. نہیں میں جمع کر کے بھیجا میں، اس کے بعد میں پھر میرے کو کوئی بھی جواب ہے نا نہیں دیے، بالکل خاموش ہو گئے. کیونکہ وہی قرآن مجید سے ریفرنس لے کے پھر احادیث شریفہ اور ہے نا تبیان القرآن کے اندر سے اور احادیث شریفہ کے اندر سے نہ بھیجا، جواب نہیں آیا، بالکل خاموشی ہو گئی، سکتہ ہو گیا. آئی تھنک ریکارڈنگ آف نہیں کر رہی ہے، ریکارڈنگ ہے نا ہو رہی. ریکارڈنگ آف کر. ہاں ابھی ہم میں سے ہے نا آئی تھنک کوئی بھی نہیں کر سکتے اس کو. وہ حضرت کاٹ دیں گے اس کو. اچھا اوکے. اور یہ کتاب الانبیاء میں ایسی چیز ہے، آپ اس میں دیکھیں گے صفات کا بھی بہت سارا ایسا حدیث ہے جو اپنے حدیث کی طرف نہیں کرتا، جو اپنے مسلک کی ترجمہ نہیں کرتا. جی کتاب الانبیاء صرف پڑھے. ملا سفیان بھائی؟ جی مل گیا. 423 پیج نمبر ہے جلد 4 کا. جی پورا پڑھے نا اس کو تھوڑا. اس کے بہت لمبی حدیث ہے. نہیں شیئر کا آپشن بند ہے یہاں پر، اس لیے نہیں کر سک رہا ہوں شیئر. میں اسکرین شاٹ ڈال دیتا ہوں. 423 پیج نمبر ہے، میں ڈال رہا ہوں. ہاں حدیث یہ ان سعید ابن مسیب پیج والی پر ہے نا آپ.
پہلی حدیث ہے اس کی واقعہ معراج کا موسیٰ علیہ السلام کا. ہاں تو اس میں راوی کا نام صحیح دے. میں تو یہاں دیکھ نہیں میں خالی پوچھ رہا ہوں آپ سے وہ کون سے راوی ہے. حدیث نمبر بھی بول دو, نمبر ہے تو اس میں. اس میں تو میرا اسلام 360 دکھا رہا ہے 334 لیکن راوی اس میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ نظرۃ القاری کا بولے نا تو اس میں بول جی رہا ہوں. نظرۃ القاری کا میں دیکھا تو 1 منٹ وہ بھی ابھی تو ہٹا دیا اس کو. لاسٹ والا الفاظ تھوڑا بتائیں نا آپ تو میں بتا دوں. میں بھی دیکھ رہا یہ ہٹ جا رہا اس میں ایپس بہت لمبا 2 ہٹ گیا میں پھر. جی جی خیر میں ڈالتا ہوں آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ اس پہ واٹس ایپ پہ. اگر کوئی دوسرے سے اپن سوالات جوابات ہے تو پوچھ لیں گے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی ڈال دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے ابھی تو پھر ٹھیک ہے. جی باقی ویسے کتاب الانبیاء جو ہے نا یہ پڑھنے والی چیز ہے. پورا اپنے جو مسلک کے نا ترجمانی کرتی ہے. شفاعت کا مسئلہ ہو قیامت کا مسئلہ ہو سب اس میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے یہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی والا قصہ جو اپنے سب یہ. آپ کے پاس یہ ہارڈ کاپی ہے یا سافٹ کاپی؟ سافٹ کاپی میں پڑھا بولا آپ. یہ تو میں ابھی میں بتایا نا جاب کرتا ہوں تو یہاں بک لانا تو ممکن نہیں ہے نا. تو گھر پہ میرے ہے یہ سب ہارڈ کاپی میں لیکن یہاں سافٹ کاپی میں. اچھا جی اچھا آپ دہلی کے ہیں ممبئی میں ہے تو کام کر رہے تو سافٹ کاپی میں پڑھ. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو سفیان اپن جو ہے واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں ایک میں 5-10 منٹ سے آتا ہوں آپ کو کال کرتا ہوں آ کے. اوکے ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.